جو باتیں کی میں نے اس میں ہاں وہ اصل میں یہ ہے کہ مفتی صاحب کے بچے کی نا طبیعت صحت نہیں ہے، ان کو اللہ اسپتال لے پاک گئے سے چھوٹا دے، ہاں ہاں 6-7 مہینے کا بچہ ہے، اللہ اچھا، تعالیٰ جی اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی آپ اب ہم سبق شروع اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے خیال میں کہ یہ تو ہم نے پڑھا تھا، آگے اگلے وقت پڑھا تھا ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھنا ہے نا؟ جی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ تو ہم نے پڑھا لیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، اس کے بعد تھا میرے خیال میں کہ یہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ جی فلهم جی اجرهم صحیح ہے، عند صحیح، یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے۔ یہاں سے اچھا جی یہاں پر کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، ویسے تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو ينفقون یعنی انفاق کا جہاں پر بھی ذکر آئے، موبائل فون چکری، انفاق کا جہاں پر بھی ذکر آئے تو وہاں سے مراد ہوتا ہے صدقہ، وہاں سے مراد ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، اپنے مالوں کو۔ اب یہاں پر اموالہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل کی ہے، اور الذین جو یہ اس میں موصول ہے، ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ پورے کا پورا صلہ بن جائے گا۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور علانیہ، مطلب یہ کہ ظاہر اپنے مال خیرات کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ تو ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے انفاق یعنی کیا ہے کہ چھپا کر، یعنی اللہ کی راہ میں چھپا کر صدقہ کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ کی راہ میں ظاہری طور پر صدقہ کرنا، اس میں بھی انسان کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ جو ہے کیا ہے کہ صدقہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن یہ کہ شرط یہ ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ہاں یہ ہو مقصد کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، مساجد بنا رہا ہوں، مدرسے میں خرچ کر رہا ہوں، یا غریب یتیم جو بچے ہیں یا جو بچیاں ہیں ان پر میں خرچ کروں، تاکہ لوگ بھی جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بھی خرچ کریں، تو جو ہے نا کیا ہے کہ اگر یہ نیت ہے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اجر ملے گا۔ یعنی چھپا کر صدقہ کرنا یہ اچھی بات ہے، اور ظاہری طور پر جو ہے نا کیا کہ صدقہ کرنا اگر نیت یہ ہو کہ دوسرے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں مائل ہو جائیں اور وہ غریبوں کا بھلا چاہیں، یا کوئی مسجد بنا دے یا کوئی مدرسہ بنا دے یا کوئی صدقہ جاریہ کے لیے کہیں نلکا لگا دے یا کوئی نل لگا دے کہ جس سے لوگ پانی پئیں، تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اجر ہوتا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی قیامت کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کون سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب کہ قیامت میں جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اجر عطا فرمائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس میں انعام عطا فرمائے گا تو وہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ الذین یہ اسم موصولہ ہے، یأکلون کھاتے ہیں، ربا سود، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، کیا مطلب کہ وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ مطلب یہ کہ جب وہ قیامت والے دن ہوں گے، کھڑے تو ہوں گے لیکن اس طرح ہے کہ جس کو مصیبت نے جو ہے کہ چھوئی ہو وہ بالکل جو ہے کہ پاگل بنے ہوئے ہوں گے۔
تو اب دوبارہ میں معنی کرتا ہوں اس کو. الذین کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ یاکلون کھاتے ہیں ربا معنی سود، لا یقومون کا معنی ہوتا ہے نہیں کھڑے ہوں گے. یا آگے آ رہا ہے حرف استثناء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے تو ہوں گے لیکن اس شخص کی طرح کھڑا، یعنی یہ کما کے جس طرح کھڑا ہوتا، کما یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جسے پاگل بنایا ہو شیطان نے یعنی جن نے، کس کو کسی کو آصف یعنی کیا ہے کہ جو جس کو کسی کو چھو کر گزر جائے یا جس کو آصف نے چھوا ہوا ہو تو وہ انسان پاگل بن جاتا ہے. تو وہ لوگ کہ جس نے سود کھایا ہوگا دنیا میں، قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ ان کو کسی آصف نے چھوا ہے یا کسی جن نے چھوا ہے یا کسی مصیبت نے چھوا ہے. یہ ذالک بانہم کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، انما البیع مثل الربا، یہ جو سود ہے نا، سود یہ بے کی طرح ہے. جس طرح دیکھو کہ بے میں بڑھوتری ہوتی ہے نا، کہ انسان بالفرض ایک چیز لے آتا ہے 10 روپے کی، وہ 12 روپے کی بیچتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سود ہے نا، یہ سود بھی اسی طرح ہے. سود کیا ہے کہ بھئی ایک مہینے میں تمہیں 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، جب آپ مجھے 1 مہینے کے بعد دیں گے تو مجھے آپ جو ہے کیا ہے کہ 1,10,000 دے دیں گے یا 1,03,000 دے دیں گے یا 1,04,000 دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ سود تو اسی طرح ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے. اور سود کو کیا فرمایا ہے؟ حرام فرمایا ہے. وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے. موعظۃ کا معنی ہوتا ہے نصیحت. جاءہ آئے اس کے پاس، یعنی مطلب یہ کہ جس کے پاس، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف وہ باز آ گیا. فانتہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک گیا. مطلب یہ کہ جیسے اس نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے، ربا کو حرام فرمایا ہے، سود کو حرام فرمایا ہے، اب وہ شخص رک گیا. کیا مطلب؟ کہ اس نے اب سود کھانا چھوڑ دیا. جس کو پیسے دیے تھے اس کے اوپر جو سود تھا وہ اس نے ان کو معاف کر دیا، جو اس نے پیسے دیے تھے وہ صرف واپس لے لیے. تو فَلَهُ مَا سَلَف، یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی کہ جو بیاج خور تھا، سود خور تھا، سود کھاتا رہا، اب اس کو پتہ چلا تو پچھلا جو گزر چکا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا. جی خدیجہ بن کیا کہنا چاہیں گی؟ ابھی سبق کے دوران جو ہے کیا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ڈسٹرب نہ کیا کریں. جی کیا ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، یہ جو یہاں پہ سود کا معاملہ ہے تو مطلب آدمی وہ جیسے مشکل میں سود لے کسی سے تو وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ حرام ہے، حرام ہے، اس کی وقت نہیں. یہ حرام ہے. بینک سے قرض لینا قرض کے طور پر جو ہے کیا ہے کہ وہ تھوڑا بہت واپس کرنا، یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ صورت حرام ہے. سود بہرحال حرام ہے، بس یہ بات ہے. جی آگے ہے بھائی آپ آواز ادھر سے نہیں آ رہی تھی. اچھا میری آواز نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. اچھا جی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا. من کا منع ہوتا ہے جو، من اسم موصول ہے. عاد کا منع ہوتا ہے لوٹا. کیا مطلب یہ کہ اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اور بیع حلال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے کہ سود کھانا نہیں چھوڑتا. سود جو ہے نا کیا ہے کہ وہ برقرار رکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ومن عاد، جو لوٹا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں مدتوں رہیں گے. ہمیشہ یاد رکھو یہ جو خالدون کا صیغہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق کا معنی ہوتا ہے مٹاتا ہے. یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. یمحق، یمحقان، یمحقون، تمحق، تمحقان، یمحقنا، تمحق، تمحقان، تمحقون، تمحقین، تمحقان، تمحقن، امحق، نمحق. تو یمحق کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے کس کو؟ ربا کو، سود کو.
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، لا یحب مانے نہیں پسند فرماتا، کل کفار اسیم، کل کا معنی ہوتا ہے کل کفار کا معنی ہوتا ہے ہر بڑے ناشکرے، ہر بڑے ناشکرے، کفار کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے، اسیم کا معنی ہوتا ہے گناہ گار، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سود کھائے گا، جو سود کھائے گا تو جو یوں سمجھو کہ یہ تو بڑے گناہ گاروں میں جو ہے کیا ہے کہ شامل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہ گاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو انہوں نے قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف ان کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے آخرت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم جو ہے کیا ہے کہ مومن ہو۔ اب کیا معنی بنا؟ اب یہ با محورہ معنی یہ بنا، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو کا مطلب ہے کہ یقین کر لو کہ تم نے اللہ اور اس اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا، پھر تم کیا کر لو؟ یقین کر لو، یعنی بحرب من اللہ و رسولہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ جنگ کرتے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ سے جنگ کرے، جو رسول اللہ سے جنگ کرے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جو ہے کیا ہے کہ شکست اس کا مقدر ہوگی۔ شکست مقدر کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے نا کیا ہے کہ گناہ گار ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے اس کی سزا آخرت میں وہ کاٹے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے مالوں کا اصل حصہ ہے۔ مطلب کون سا حصہ؟ کہ اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے ہیں اور آپ نے اس کو کہا کہ مجھے آپ 1 مہینے کے بعد 1,03,000 دینا، یا 1,50,000 دینا، یا 5,000 دینا، یا 6,000 دینا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو سود ہے یہ حرام ہے، تو آپ کیا کریں کہ صرف اور صرف اس سے وہ پیسے واپس لیں جو آپ نے اس کو دیے ہیں، یعنی فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے صرف وہ مال ہے جو مالوں کا اصل ہے، لا تظلمون، لا تظلمون، تو تم جو ہے نا کیا ہے کہ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تو تم بھی جو ہے ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ ظلم نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ ظلم نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ پیسے نہ لو، اور اگر تم نے زیادہ پیسے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے ظلم کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ظلم جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں کرے۔ تو اب اس کے مطلب یہ ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ تو نہ نقصان پہنچا جاؤ گے۔ ویسے تو اس کا معنی تظلمون کا معنی، لا تظلمون کا معنی بنتا ہے نا کبھی ظلم نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ جب تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو قیامت والے دن تم بھی جو ہے کیا ہے کہ نقصان نہیں پہنچاؤ جاؤ گے۔ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، ان کان ذو عسرۃ، کہتے ہیں کہ اور اگر مقروض تنگ دست ہو، اس ذو عسرۃ کا معنی ہوتا ہے مفلس ہے، فناظرۃ، تو تم اس کو مہلت دو۔ ناظرۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا ہے۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، آسان ان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے جو صدقہ تم نے دیا ہے، تم نے جو قرض اس کو دیا ہے، اگر تم اس کو صدقہ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ وہ صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم جان لو، وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ
کہ قرض تم نے جو دیا ہے اگر تم اس کو صدقہ کر لیتے ہو تو یہ یعنی کیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ واتقوا کا مطلب ڈرو، یومن مانے اس دن، ترجعون مانے لوٹاؤ جاؤ گے، فیہ مانے اس میں، الی اللہ مانے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی۔ توفا کا مطلب ہوتا ہے بھرپور دیا جائے گا، کل نفس ہر جان، ما کا سبب جو اس نے کمایا ہے، ولا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھو یہ آیت کریمہ یہ جو پورا رکوع ہے یہ اس کے سود کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے جو ہے کیا ہے کہ محفوظ فرمائے۔ یہ سود کی لعنت جو ہے کیا ہے کہ یہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کو اس سے بڑا ہے، لیکن آج کل سود کا جو ہے کیا ہے کہ کاروبار بہت وسیع ہے۔ شکر اللہ بندے، سود کا کاروبار بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ آگے ہمارا جو ہے کیا ہے کہ سبق مشکات المصابیح ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام اس لیے نہیں کیا کہ دوران تلاوت نہ سلام کیا جانا چاہیے نہ ہی کوئی سوال کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے میرا صحیح ہے؟ بالکل بالکل، آپ نے بہت درست ٹھیک۔ فرمایا۔ میں نے بھی یہ کیا کہ میں نے کہا وقت پورا ہو تو پھر وہ آپ نے میسج کیا تھا۔ اصل میں یہ ہے کہ مفتی صاحب جی جی، دو تین دن سے بہت زیادہ مصروف ہیں، تو اس وجہ سے اچھا جو ہے کیا ہے کہ ہاں وہ نہیں کر سکے تھے۔ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آواز نہیں آ رہی آپ کی، سگنل شاید خراب ہیں۔ آتے ہیں نا۔ اب آ رہی ہے؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی ہاں، اب آئیے۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اچھا اچھا، اب آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آپ کی آواز ہاں، دراصل۔ میں ذرا تھوڑا سا میں سیٹنگ کروں، تھوڑی ایک منٹ لگے گا صرف بس۔ اچھا جی، اب آج ہم حدیث شریف پڑھیں گے۔ عمران بھائی ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو اپنی حدیث شریف ہے مشکات المصابیح، اس میں کوئی اردو میں اس کا ترجمہ آتا ہے، یا جس طرح سے یہ ہماری جی انشاء جی العربی جی معرفت القرآن ہے، اسی طریقے سے کوئی آتی ہے ایسی کتاب جس کے اندر یہ حدیث کا پورا لفظ با لفظ ترجمہ ہو؟ جی، لفظ با لفظ تو ترجمہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اس کا با محاورہ ترجمہ مل جائے گا، اس میں پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا خود۔ اچھا، کن کن کی ہوگی وہ لکھی ہوئی؟ وہ مرآت المناجی ہے، مرآت المناجی، اس میرا کو تو کہتے ہیں مرآت المناجی۔ ٹھیک۔ یہ اصل میں اگلی کتاب جو ہے وہ اگلی کلاس کی کتاب تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا اوپر چلی گئی ہے، جو ہے کیا ہے کہ اس کو واپس آتے ہیں۔ اچھا جی، رفیق بھائی آواز آ رہی تھی میری؟ جی مفتی صاحب آ جی رہی ہے ابھی آواز۔ سب اچھا، تو اب یہ حدیث شریف میرے خیال میں، یہ حدیث شریف جو ہم نے پڑھی تھی میرے خیال میں 40 حدیث شریف پڑھی تھی ہم نے، 40 حدیث نمبر 17 عن 17 عبادة بن صامت، 17 پڑھی ہے میرے 62 خیال میں۔ نمبر ہے۔ ہاں 62 نمبر ہے، یہ کہے تو جی۔ یہ 65 آ گئی ہے۔ یہ وعن حذیفہ تھا یہاں سے، وعن حذیفہ، یہ جو ہے نا 62 میں صفحہ ہے، صفحہ 62 نمبر نمبر 62 صفحہ ہے۔ ہے۔ اچھا اچھا، 62 جی نمبر صفحہ ہے۔ چلو جی، 62 نمبر یہ صفحہ آ گیا۔
یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی. حدیث نمبر جو ہے نا 30 31 29 30 میں جائیں. حدیث نمبر ہاں 29 یا 30 میں جائیں. بالکل بالکل یہ صحیح ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نتیجے الفصل الثانی، یہ ہم نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا یہ میرے خیال میں یہ نہیں پڑھا تھا. فصل ثانی تک ہم ٹھیک رک ہے گئے تھے. ٹھیک ہے. فصل ثانی 29 تک 29 شروع کر دو. 29 باللہ کیا ہے کہ حدیث شریف 28 29 ہے میرے خیال میں. جی 28 نمبر ہے، میں بھول گیا. ہاں جی یہ صحیح ہو گئی. یہ عامر عظیم کے بارے میں ٹیسٹ میں سوال تھا. ہیں جی. یہ تو حدیث پاک ہو گئی ہے. یہ ٹیسٹ میں سوال تھا عامر عظیم کے بارے میں. اچھا جی دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ وہ صحیح فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو رفیق بھائی. 30 ہاں 30 ہو گئی. یہ بھی ہو گئی ہے. 31 سے پڑھ لیتے ہیں. جی 31. ہاں جی. اچھا جی آگے صدا وعن یہ ابی ہریرہ. آپ نے پڑھایا تھا یہ جو ہے نا اثنتان موجبتان، یہ آپ نے پڑھایا تھا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ہاں ہاں تو یہ اس میں تو نہیں ہے. یہ حدیث میں یہ پڑھ لی تھی. اس کے بعد ابھی یہی ہے، یہ نہیں پڑھی ہوئی. حدیث نمبر 38. 34 والی نہیں پڑھی. 34 یا 38 والا 35. 37 والی ہے نا. ان جابر قال قال رسول اللہ اثنتان موجبتان والی یہ پڑھی تھی. ہاں ہاں مجھے بتانا بالکل. یہ نہیں پڑھی یہ ہے. نہیں ابھی ہریرہ قال ہاں یہ قلنا. جی وعن ابی ہریرہ قال قلنا یہ نہیں پڑھی تھی نا. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعودا حول رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومعنا ابو بکر عنہ فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطا علینا فخشینا ان آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا. جی آ رہی ہے ابھی. ہاں اب آ رہی ہے. جی بالکل آواز نہیں آ رہی تھی. اب آئی ہے آواز. اچھا جی اچھا. تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور کہ اچانک ہمارے درمیان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. کہتے فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ گئے. ہم علیہ فابطا صدا آواز پھر کٹ گئے. یہ حدیث شریف میرا خیال ہے ہم نے قانون شریعت میں بھی پڑھی ہے. ہاں جی بالکل.
فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو. جی ہاں ہمیں آ رہی ہے. اچھا آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ گئے. اور فابطا علینا، تو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ واپسی آنے پر آپ نے دیر کر دی. آپ نے واپسی پر جو ہے نا کیا ہے کہ دیر کر دی. وخشینا، خشینا کا مطلب ہوتا ہے ہم ڈر گئے. ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ڈر گئے کہ یقتطعوننا، کہ حضور کو ہماری غیر حاضری میں کوئی ایذا نہ آئے ہمارے علاوہ. وفزعنا، یعنی کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہوئے. کہتے ہیں فکنت اول من فزع، تو گھبرانے والا پہلا میں تھا. فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا یہاں تک کہ انصار کی ایک دیوار کہتے ہیں حتی آتیت حائطا للانصار، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں انصار کی ایک دیوار کی جو ہے نا کیا ہے کہ طرف میں پہنچا. انصار بنی نجار کے ایک باغ میں جو ہے پہنچا، بنی نجار کے ایک باغ میں پہنچا. فساورتو، تو جو ہے نا کیا ہے کہ باغ کے ارد گرد گھوما میں کہ کوئی دروازہ ملے ہے. حل احد له بابا، کہ جو ہے نا کہ کوئی اس کا کوئی باب ہو. فلم اجد، تو میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا. میں نے جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں پایا. آگے ہے فاذا ربیع، تو اچانک ایک جو ہے نا کیا ہے کہ نالی تھی یا نالا تھا جو داخل ہوتا تھا فی جوف حائط من بئر خارجۃ، کہتے ہیں کہ کنویں کا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ نالا تھا جو کہ باغ میں جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ میں سکڑ کر، کہتے ہیں کہ وربیع الجدول قال فاحتفرت، پھر میں سکڑ کر فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر داخل ہوا. یعنی میں پہنچا اس باغ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، کہ تم ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، تو میں نے کہا جی ہاں میں اے اللہ کے رسول میں جو ہے ابو ہریرہ. اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آواز. اچھا جی. تو میں نے عرض کیا، کہتے ہیں فقلت، آپ نے فرمایا ما شان ہوگا، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا کہ حضور ہم میں تشریف فرما تھے. میں نے کہا کیا کنت بین اظہارنا، کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف فرما تھے. فقمت، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فابطأت علینا، تو آپ نے واپس آنے پر دیر لگا دی. فابطأت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے واپس آنے میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے دیر لگا دی. آپ نے کیا کر دیا؟ واپس آنے پر آپ نے دیر لگا دی. تو کہتے ہیں کہ فخشینا ان تقطع دوننا، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ڈر گئے کہ آپ کو کوئی چیز ایذا نہ پہنچائے. ففزعنا، تو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ڈر گئے. فکنت اول من فزع، میں سب سے زیادہ گھبرانے والا میں تھا. فاتیت هذا الحائط، اور پھر میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس دیوار کے پاس آیا. فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح سکیڑ دیا جس طرح لومڑی جو ہے نا کیا ہے کہ سکیڑ دی ہے. میں نے آپ کو اس طرح سکیڑا جس طرح جو ہے کیا ہے کہ لومڑی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے آپ کو سکیڑتی ہے. اچھا جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ، اور یہ لوگ ورائی میرے پیچھے. فقال یا ابا ہریرہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اعطانی نعلیہ، مجھے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے نالین شریف، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے نالین شریف عطا فرمایا. فقال، اور فرمایا، کہتے ہیں کہ اذهب بنعلی ہاتین، کہ ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ نالین لے جاؤ جو تمہیں اس باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے. یعنی کہ دیکھو ہمارے نالین لے جاؤ.
فمن لکی کا جو آپ کو ملے من ورائے ہادل حائط اس دیوار کے پیچھے سے یشہد ان لا الہ الا اللہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں اس بات کی گواہی دیتا ہوں مستقیناً کا مطلب ہوتا ہے قلب کے ساتھ یقین کے ساتھ تو آپ نے فرمایا فبشر ہو بالجنت تو آپ پھر اس کو جنت کی خوشخبری دیں فکان اول من لقیت عمر تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مجھے ملے وہ حضرت عمر تھے فقال ما ہاتان نعلین یا ابا ہریرہ تو وہ بولے کہ اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا قل تو ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نعلا جو ہے نا اصل میں نعلان تھا نعلان یہ تسنیہ کا جو ہے نا یہ مثنیٰ ہے اس سے مثنیٰ ہے جب اس کو آگے مضاف کیا جائے تو پھر اس کا نون گر جاتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں اور آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے دے کر بھیجا ہے حضور نے جو ہے کہا ہے کہ مجھے دے کر بھیجا ہے من لکی تو میں جس کے ساتھ ملوں اور اگر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یقینی قلب کے ساتھ تو میں اس کو خوشخبری دوں جنت کی فادارا با عمر بن سعد تو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ میں چت گر گیا اور کیا گیا چت گر گیا فقال تو جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا ارجع لوٹ جا انہوں نے کفر میں فرمایا کہ بھائی فرمایا کہ جو ہے نا لوٹ جا اور کیا یا ابا ہریرہ اے ابا ہریرہ فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو میں جو ہے نا کیا ہے کہ واپس لوٹ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرف تو فاجحشت بالبکاء آواز پھر بند ہو گئی. آواز نہیں آ رہی. فاجحشت سے آواز نہیں آ رہی ان سے لے کر. سر انٹرنیٹ میں پرابلم ہے آواز نہیں آ رہی. صحیح سگنل نہیں شاید آ رہا. ہاں ایسا ہی ہے شاید سگنل نہیں آ رہا. جی جی ہاں جی ہاں جی بھائی. جی آ رہی. اچھا آپ نے کیا فرمایا فاجحشت بکاء وركبني عمر فاذا هو على اسري فقال لي رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو فریاد کی اور مجھ پر عمر کی حیث سوار ہو گئی. دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ مجھے کیا حال ہے. میں نے کہا کہ جناب عمر سے ملا اور انہیں وہی پیغام سنایا جو دے کر حضور نے مجھے دیا تھا. کہتے ہیں میں نے حضور کو وہی جو ہے کیا ہے کہ پیغام سنا تھا. میں نے کہا کہ میں حضرت عمر سے ملا تو میں نے ان کو وہی جو ہے نا پیغام دیا جو آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا. فاتارا کا تو انہوں نے مجھے سینے میں مارا ضربتن ایک جو ہے نا کیا ہے ایسا مارا کہ میں چت کر گیا اور فرمایا کہ لوٹو. جی فرمایا کہ کار ہے یہ لوٹو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عمر اس کام پر میں کس خیال میں ابھارا. کہتے ہیں آپ نے جو کام کیا تو کیوں کیا. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہیں. اب ابا ہریرہ تھا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اپنے نالن کے ساتھ
کہ جو آپ کو ملے اور وہ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معبود نہیں ہے، یقین دل کے ساتھ، تو آپ اس کو جنت کی خوشخبری دیں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد یہ نے کیا ہے کہ عرض کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا قال لا تفعل، کہ اے محبوب آپ اس طرح نہ کیجیے، آپ اس طرح نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ فإنی اخشى، کہ میں ڈرتا ہوں، کیا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ ان یتکل الناس علیہا، کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں، فخلہم یعملون، اور جو ہے کیا ہے کہ وہ عمل نہ کریں، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے جو ہے کیا ہے کہ مجھے اس بات کی عبارت تب جو ہے کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا۔ اب یہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اس کو اب جو ہے کیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس کا ہلو، میری آواز آ رہی ہے کسی طرف؟ جی میری جی طرف آ آئی، رہی ابھی ہے۔ آئی، کٹ کے آ رہی ہے بہت آواز آ کے۔ اصل میں ہم اس حدیث شریف کا خلاصہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے کیا ہے کہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا قعودا، کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ سارے کے سارے بیٹھے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اچانک جو ہے کیا ہے کہ اٹھ گئے، ہم میں سے اٹھ گئے اور چلے گئے۔ سر فی نفر کا معنی کیا ہے؟ علینا، تو مفتی صاحب آواز بالکل ہی نہیں آ رہی۔ بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے عمران بھائی کے پاس جو ہے وہ سگنلز کم ہیں۔ کسی بھائی کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے آواز ادھر سے۔ نہیں آ رہی آواز، نہیں آ رہی ہے۔ میں خیال مفتی صاحب جی کو ہاں، نیٹ پرابلم ہے۔ یہ رفیق بھائی ہم نے یہ حدیث شریف اس میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جی جی بالکل پڑھی تھی، ہاں بالکل ہے پڑھی نا؟ تھی۔ یہ اپن نے اس میں پڑھی تھی قانون شریعت کے اندر، قانون شریعت میں پڑھی، ہے بالکل نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں تو یہ چلو الحمدللہ ریپیٹ ہو ہاں رہی ہے، ہاں تھوڑا ہاں، بہتر بالکل ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا ایک ہاں بات ہے کہ بہتر ہو رہا ہے۔ میرے ابھی ذہن میں خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنے سخت تھے کہ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ، دیکھیں۔ ہاں 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 نہیں نہیں صحیح ہاں، بات باقی ان کی آواز آ رہی ہے؟ ہے، صحیح بات ہے۔ دیکھو نا، ان کے اس کو کہا کہ اگر تم یہ بات جا کے بات کرتے، لوگ جو ہے نا پھر عام بات ہاں عام کر لیں گے اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے ہاں اچھا اب بتانا آواز آ نہیں۔ رہی ہے جی؟ کہ سارے جو ہے نا السلام وہ علیکم۔ تو کب۔ وعلیکم السلام، جی اب آئی وعلیکم السلام۔ میں نے ایک اور حدیث شریف پڑھی تھی اپنا رفیق بھائی، اس میں بخاری شریف میں کہ جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ عرب کے نوجوان مجھے ذبح کر دیں۔ اللہ اکبر، ایسی اللہ مطلب اکبر۔ اتنی بشارتیں نبی کریم جو میں سمجھاؤں، اب میری ناقص عقل جہاں تک سمجھی کہ اتنی بشارتیں حضور نے دی ہیں صرف کلمہ پڑھنے والوں کو کہ وہ واقعی حضرت عمر نے جو ان کو ہاتھ مارا سینے پہ اور وہ گر گئے، پھر بعد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ میں بڑا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار کتنے
आप सख्त थे कानून के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत बहुत बेशक वो जब हाँ अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है जी अभी? हाँ जी अब आइए। अच्छा जी, चलो। असल में थोड़ा बहुत मेरा प्रॉब्लम हुई है, सुबह से चल रहा नेट का। तो ये रफीक भाई, अभी ये गुस्ल की सुन्नत हमने पढ़ी थी, मसाइल भी हमने पढ़ लिए थे। गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है ये हमने पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो, जी 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 भाई हाँ, मैंने कहा गुस्ल जिन चीजों से फर्ज होता है ये हमने पढ़ना है आज, है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। बिस्मिल्लाह। ये गुस्ल की सुन्नतें हैं। उसी दिन आप क्या है कि मुझे सुना रहे थे, दोहरा रहे थे, हैं। ये गुस्ल की सुन्नतें जो है ना क्या है कि हमने पढ़ ली थी। अब आगे जो है हम पढ़ते हैं गुस्ल किन चीज़ों से फर्ज होता है। तो अब ये जो है ना क्या है कि इसके 3-4 मसाइल हैं, वो मैं बयान करूँगा। बाकी ऐसे मसाइल हैं कि चूँकि ये ग्रुप में वो शेयर नहीं की जा सकते, वो फिर आप जो है उसका खुद मुताला कीजिएगा। अब सिर्फ मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है क्या है कि बताना चाहता हूँ, 2-3-4 मसले जो हैं। सबसे पहला ठीक है मसला जी, ये, हाँ, गुस्ल किन चीज़ों से फर्ज होता है। कहते हैं कि गुस्ल जो है ना मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना सबब फर्जियत गुस्ल है। मसला नंबर 1, अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, हाँ वुज़ू जाता रहेगा। दूसरा मसला, अगर अपने तरफ से शहवत के साथ जुदा हुई, ज़रफ़, ये ज़रफ़ है, ज़रफ़ का मतलब होता है जगह। अगर अपने ज़रफ़ से शहवत के साथ जुदा हुई मगर उस शख्स ने अपने आला को ज़ोर से पकड़ लिया कि बाहर न हो सकी, फिर जब शहवत जाती रही छोड़ दिया, अब मनी बाहर हुई, तो अगरचे बाहर निकलना शहवत से न हुआ मगर क्योंकि अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई लिहाजा गुस्ल वाजिब हुआ, उसी पर अमल है। मसला नंबर 3, अगर मनी कुछ निकली और कबल पेशाब करने या सोने या 40 कदम चलने के नहा लिया और नमाज पढ़ ली, अब बकिया मनी खारिज हुई तो गुस्ल करे कि ये उस मनी का हिस्सा है जो अपने माल से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज पढ़ी थी हो गई, उसके इआदा की हाजत नहीं। और अगर 40 कदम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया तो फिर मनी बिला शहवत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं है। और ये पहली का यानी क्या है कि बकिया नहीं कही जाएगी इसको। मसला नंबर 4, अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं मसला दूसरी इसकी सूरत यह है कि एहतलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और उस तरीके मनी या मज़ी होने का यकीन या एहतमाल हो तो गुस्ल वाजिब है अगरचे ख्वाब याद न हो। और अगर यकीन है कि ये न मनी है न मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगरचे एहतलाम याद हुआ और लज्जत इंजाल ख्याल में हो, गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। मतलब ये है कि अगर इंसान को जो है ना क्या है कि ये एहतलाम हो याद है लेकिन लज्जत इंजाल जो है ना क्या है ये ख्याल में है तो गुस्ल वाजिब नहीं। और अगर मनी ना होने पर यकीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख्वाब में एहतलाम होना याद नहीं है तो गुस्ल नहीं है। और अगर ख्वाब में जो है क्या है कि एहतलाम याद है तो फिर जो है ना क्या है कि वो गुस्ल करेगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि मसला नंबर 5, अगर एहतलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर जो उसको एहतलाम याद है लेकिन ये है कि कपड़े पर कोई असर नहीं है तो फिर भी गुस्ल वाजिब नहीं। अगर सोने से पहले शहवत थी, आला कायम था, अब जागा और उसका असर पाया और मज़ी होना गालिब गुमान है और एहतलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं जब तक कि उसके मनी होने का ज़ने गालिब न हो। और अगर सोने से पहले शहवत ही नहीं थी या थी मगर सोने से कबल दब चुकी थी और जो खारिज हुआ था साफ कर चुका था तो मनी के ज़ने गालिब की ज़रूरत नहीं है बल्कि महज एहतमाल मनी से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये मसला कसीरुल वक़ूअ है और लोग इससे गाफिल हैं, इसका ख्याल जो है क्या है कि ज़रूर चाहिए। इसके मज़ीद जो है क्या है कि आप मुताला करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी उसके बाद फिर मसला नंबर 7 है कि बीमारी वगैरह से गश आया, नशा में बेहोश हुआ, होश आने के बाद कपड़े या बदन पर मज़ी मिली तो वज़ू वाजिब होगा, गुस्ल नहीं। और सोने के बाद ऐसा देखा तो गुस्ल वाजिब मगर इसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत न थी। मसला नंबर 8, किसी को ख्वाब हुआ और मनी बाहर न निकली थी,
آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا، منی باہر نہ ہو، پھر جب تنتی جاتی رہی یعنی جب سختی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں نماز میں شابت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزید پائی غسل واجب ہے۔ رات مسئلہ نمبر 11 رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی۔ اور یہ باقی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عورت کے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مسائل ہیں یہ اس طریقے کے ہیں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آپ اس کا خود مطالعہ کریں گے تو یہ اچھی بات ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے گروپ میں کچھ ہماری بہنیں بھی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اگلی کلاس گروپ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اس کا مطالعہ خود کیجیے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نحمیر پر چلتے ہیں۔ نحمیر ہے یا اور ہے کیا انشاءاللہ ربیہ؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جی ہاں جی ہاں آ رہی ہے۔ اچھا یہ کچھ یہ جل کے متعلق مسائل ایسے تھے کہ اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم زیادہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو رات کو بھی مفتی صاحب نے جاگری کلاس کو پڑھایا تو اس میں بھی آگے جو عورتوں کے کچھ مسائل تھے اس وجہ سے وہاں سے انہوں نے اوائڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ خود جو ہے نا کیا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ ساتھ مطالعہ کر لیں۔ تو سر ایک اس مسئلے کے علاوہ ویسے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ جیسے کتاب کے متعلق ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹائم بالکل تھوڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، رائٹ سر، بالکل ٹھیک وغیرہ پڑھنے آج 30واں سبق چلے گا اپنا نہیں میرے خیال میں کہ رفیق بھائی بتائیں گے۔ جی کون سا سبق چلے گا؟ یہ اس کی 30واں چلے گا۔ 29 تمرین جو ہے یہ بھی ہو گئی تھی تقریباً جو ہے نا کچھ 29 کی تمرین تو ہو گئی تھی، 30واں ہاں یار میں کتنے دن تمرین یہ ہو گئی تھی یہ بس اب درس تلاتون ہے، درس تلاتون جو 30واں سبق ہے جی اس کو۔ اچھا ویسے ایک رفیق بھائی آپ کے ہاں یہاں پر نفر کا استعمال ایک آدمی کے لیے ہو رہا ہے؟ جی نفر کا ایک آدمی کا ہوتا ہے۔ ہاں ویسے نفر کا نفرین معنی 2 آدمی۔ ہاں ویسے نفر کا معنی وجن عام طور پر جماعت ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مطر کا معنی ہے بارش، برق کا معنی ہے بجلی، یلمع معنی وہ چمکتا ہے، رعد معنی گرج، یخاف وہ ڈرتا ہے، لعل معنی شاید، ينزل وہ نازل ہوتا ہے، شیئن فشیئن معنی تھوڑا تھوڑا، غزیر معنی موسلا دھار، انقطع ختم ہو گیا، انقطع معنی ختم ہو گیا، حلم معنی او، شارع معنی سڑک، وحل معنی کیچڑ، ذل معنی پھسل گیا، ذل معنی پھسل گیا، ذل معنی پھسل گیا، بلا آپ ہی ذلہ ہو گئی۔ ہاں آواز کٹ گئی تھی، کیا بنے ذلہ کا ہانا آواز کٹ گئی؟ ذلہ کا معنی ہوتا ہے پھسل گیا۔ ٹھیک ہے تو میں بھی پھسل گیا، میری آواز ہی پھسل گئی ہے، کٹ گئی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے چلو آگے چلو جی۔ راستے میں کیچڑ بہت ہے لگتا ہے۔ جی السماء صحابۃ سوداء، اصل میں نا وہ میں تھوڑا چھت پہ بھی جانے کا میں نے انتظام کیا ہوا ہے لیکن آج میں نہیں جا سکا، کل سے چھت پہ بیٹھوں گا میں نا، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ السماء صحابۃ سوداء کہ آسمان پر کالے بادل ہیں، البرق یلمع بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، هل تسمع صوت الرعد کیا آپ بجلی کی آواز سنتے ہیں یا گرج کی آواز سنتے ہیں؟ نعم جی ہاں، اسمع صوت الرعد جی ہاں میں گرج کی آواز سنتا ہوں۔ میرے خیال میں رفیق بھائی یہ آواز ہے تو آسان، آپ پڑھ پائیں گے اس کو؟
हेलो, मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है। पढ़ता हूँ अपना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिदुन सगीर यखाफ मिन अर्राद। हाँ जी, छोटा खालिद गिर्ज से डरता है। हाँ जी, खालिद युदखिलु अस्साबहु फी उज़निही खौफा मिन अर्राद। हाँ जी। खालिद गिर्ज के डर से खालिद कानों दाखिल में खालिद खालिद दाखिल करता है अपनी आ, उंगलियों को अपने अपने में कानों में गरज के खौफ अपने की वजह से। गरज के खौफ से। ठीक है। लअल्ल المطر ينزل بعد الساعة। हाँ जी, कि बारिश थोड़ी देर बाद नाजिल होने वाली है। हाँ हाँ उम्मीद है बारिश कि बारिश, हाँ बारिश होने वाली है। ठीक है। हाँ जी। अनजुर या सदीकी, देखो मेरे उनजुर दोस्त। उनजुर उनजुर उन या सदीक। उनजुर या सदीकी, देखो जी मेरे दोस्त। हाँ। हादल मतर युनज़िल, ये यंजुल, बारिश हो रही है। हाँ। यकसुरुल मतर शैया फशैया। शयन फशयन, हाँ शैया शैया, थोड़ी थोड़ी नाजिल बारिश होते हैं, हाँ नाज़िल, थोड़ी थोड़ी नाज़िल। अल मतर गज़ीर, मूसलाधार बारिश। हाँ। अलान कता अलान कद अनक़ता, इन का ताल मतरू, इनक़ता अल मतर, अब बारिश थम चुकी है। हाँ। लेकिन अल बर्क यलमउ हल्लुमा हल्लुमा, नहीं, लाकिन लेकिन अलबर को यल माओजी, यहाँ दोबारा फिर से यलमउ, बात। हाँ जी, लेकिन बिजली चमकती है। आओ हाँ। या या हल्लुमस सदीकी, या सदीकी, आओ मेरे दोस्त। नज़हब नज़हब इला सूक, हम मार्केट जाएं। लिमा तहसब इला सूक, बाजार आप बाजार बाजार, हम बाजार क्यों जाएं? हम बाजार क्यों जाएं मेरे या सदीकी, मेरे दोस्त। हाँ हाँ जी, या सदीकी, मेरे दोस्त, वो भी उसके साथ ही है ना। हाँ अज़ब जी, इला सूक लिअश्तरी लबन, हाँ जी, यानी हम बाजार जाएं लबन, दूध खरीदने। हाँ जी, लिअश्तरी लबन अल लबन। नहनु नमशी अला शारा, हम रोड पे पैदल चलते हैं। हाँ। या असफा, या असफा, अफसोस, अय अफसोस, या असफा अफसोस। हाँ अशारा जी, मुतहल्लु ला मुतब्बअतुन तस्तिया, हाँ हाँ, मुतहल्लु ला तस्तिया अन तमशी फिल वहल। हाँ जी, इशारा मसल यानी रोड के ऊपर कीचड़ है, यानी हम चलने की ताकत नहीं रखते। हाँ कीचड़ में, नमशी फिल, कीचड़ है। अनजुर या सदीकी, देखो ये मेरे दोस्त। कद जलत कदम, यानी कदम कदम, कद जलत कदमो, पाँव फिसल रहे हैं। ज़ालिका रजुल अला वहल, उस कद आदमी जल्लत के कदमो का, उस आदमी के पांव फिसल रहे हैं फिसल कीचड़ रहे में। हैं कीचड़ पे। सदीकुहु हाँ, यदहक, उसका हाँ, दोस्त हंसा। ला हंसता है, तदहक, क्यों, हाँ हंसो नहीं, हंसो हाँ। नहीं। अलल बला अखीक, यानी दोस्त की मुसीबत पर। अपने मन भाई की दहक, मुसीबत पर। अपने भाई की मुसीबत पर। ला तदहक हाँ जी, अला बला हाँ जी, अखीक, यानी हाँ। दोस्त अपने भाई की मुसीबत पर। मन दहका दुहका, हाँ, मन दहका जो दुहका, हंसेगा, जो हाँ हंसेगा वो हंसा जाएगा। वह हंसा जाएगा। हैं? ठीक नमशिल है। फिल्मत, अब, बारिश में हाँ चलते हैं। हाँ, कद जलत कदम, हाँ जी। यानी कदम फिसलते हैं। अब ये तमरीन यानी क्या है कि ये आप आगे देख लीजिएगा। अभी कुल 10 मिनट रहते हैं, हमें नाहवीर भी पढ़नी है, नाहवीर पढ़नी है। उसके अलावा जो है क्या है कि हमने आगे वो भी पढ़नी है, क्या कहते हैं उसको, सर्फ बहारी भी है। ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक, मुश्किल हाँ नहीं, हाँ माफी मुश्किल है। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर सबक नंबर 18 है अस्माए आमला का बयान। कहते हैं अस्माए आमला की 11 अक़साम हैं। अक़साम आमला की कितनी किस्में? 11। नंबर 1, या अब ये आप बताएं कि भाई, मैं आपको बता दूं कि आमिल की 3 किस्में, हुरूफ आमला, अफ़आल आमला, अस्माए आमला। हम हुरूफ आमला पढ़ चुके हैं, अफ़आल आमला भी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं अस्माए आमला।
ٹھیک ہے جی. تو اسماء عاملہ میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی 11 قسمیں اور اس کی پہلی قسم ہے اسماء شرطیہ و منعین. یہ 9 ہیں. یعنی اسماء شرطیہ و منعین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اسماء شرطیہ یہ ان کے معنی میں، ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں، اور یہ 9 ہیں. من، ما، عین، متا، این، انا، اذما، حیثما، مہما. اب یہ اسماء فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے دیکھو من تضرب اضرب، تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. دیکھو یہ ان شرط ہے، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں کروں گا. این تجلس تجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا. متا تقوم اقوم، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہو جاؤں گا. ایو شین تاکل آکل، جو تو کھائے گا میں وہی کھاؤں گا. انا تکتب اکتب، جو تو لکھے گا میں وہی لکھوں گا. اذما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا. حیثما تقصد اقصد، جب تو ارادہ کرے گا میں بھی ارادہ کروں گا. مہما تقعد اقعد، جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. یعنی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اسماء شرطیہ جو ہیں یہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جس طرح ان جو ہے نا کیا ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ہاں سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسری قسم اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں. جی رفیق بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ اسم غیر متمکن کی ہم کون سی قسم ہے یہ اسماء افعال کی؟ رفیق بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی یہ ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسماء افعال میں ہم نے اسم غیر متمکن کی ہم نے پڑھا تھا نا 6ٹھی قسم اسماء افعال. 5ویں قسم اسماء افعال ہم نے یہ پڑھا تھا. اپنے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں. ہاں یہ ہوتے تو مثلا اسم میں لیکن فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. یہ ہوتے تو اسم میں لیکن کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ فعل کے فعل معنی کے میں معنی. ہوتے ہیں. جیسے حیات شتانا سروانا، یہ اپنے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں. جیسے مثلا حیات یوم العید، عید یعنی بعد یوم العید یعنی عید کا دن دور ہوا. اب تیسری قسم میں اسماء افعال بمعنی امر عادت. جیسے ربیدہ بلہا حیہن علیک دونکا، یہ اپنے اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. مثلا ربیدہ زیدن یعنی امہل ہو. اب چوتھی قسم ہے اسم فاعل. یہ حال یا استقبال میں ہوتا ہے. یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے والے لفظ پر اس کا اعتماد ہو، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہو جیسے زید قائم ابو ہو، زید ضارب ابو ہو، یا موصوف ہو جیسے مررت براجل ضارب ابو بکر، یا موصول ہو جیسے جاء القوم ابو ہو، جاء ضارب ابو بکر، یا ذوالحال ہو جیسے جاء زید راکب غلام فرسن، یا حمزہ استفہام ہو جیسے مثلا اضارب زید امرا، اور یا حرف نفی ہو جیسے مثلا ما قائم زید. ان تمام امثلہ میں ضارب اور قائم کا وہی عمل ہے جو ان کے فعل ضربہ اور قام کا ہے. اب یاد ظاہر بات ہے اس میں تھوڑی بہت آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پریشانی تو ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ یہاں سے لے کر یہ دیکھیں یہ نیچے جو حاشا لگا ہوا ہے، یہ آپ کو حاشا نظر آ رہا ہے رفیق بھائی، فیروز بھائی؟ جی ہاں آ جی رہا ہے. جی اس حاشے کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ اس حاشے کا آپ نے اچھے طریقے سے مطالعہ جی کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ گروپ میں جو ہے نا کیا ہے کہ سینڈ کیجئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اسکرین شاٹس جو ہے نا کیا ہے کہ وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں سے جو ہم نے آج پڑھا سبق نامیر کا؟ ہاں جی دیکھ رہا ہوں. یہ کچھ لفظ ایسے ہیں ذرا تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، انشاءاللہ آ جائے گی. ہاں تو یہ نا آپ نیچے حاشیے کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. ضرور. اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے گی. اور ویسے اسکرین شاٹ میں بھیجوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید آپ کے لیے کچھ رہنمائی ہو جائے. صحیح. ہاں اب ہم آگے چلتے ہیں صرف بہائی، کیونکہ نماز میں کل 5-10 منٹ رہتے ہیں، تو آگے ہم چلتے ہیں صرف بہائی میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق صرف ماشاءاللہ کافی جو ہے نا کہ یہ 3-4-5 پیج کا ہے نا. کون سا؟ اچھا بڑا سبق ہے. ہاں یہ ہاں 1 پیج ہو گیا، 2 پیج ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 تقریباً 5 پیج کا ہے سبق ہے. یہ پورے ہفتہ ہی یہ لے جائے گا یہ تو. اس یہ ہفتے میں تھوڑا یہی جو ہے نا چلے گا. ہاں جی ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے. کون سا اس کا نامیر کا؟ جی ہاں. امیر کا. جی نامیر کی. اب جو اسماء عاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا قدر مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، قدر مشکل ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی بس.
آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اچھا جی، 11 اس کے بعد پھر امر حاضر معلوم، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. امر حاضر معلوم کی گردان نہیں پڑھی تھی نا ہم نے، با نون تاکید سکیلا کی. نہیں. ہاں تو اب یہ جو ہے کیا ہے کہ آپ یوں کریں، دیکھیں نا یہ اضرب ہے نا، اضرب کے آخر میں اگر ہم نون تاکید سکیلا ملائیں تو یہ بن جائے گا اضربن، اور اضربا کے بعد آپ نون تاکید سکیلا ملائیں گے تو بن جائے گا اضربان. اور جو ہے کیا ہے کہ واو کے آخر میں، اضربو کے آخر میں ہم لگائیں گے تو واو کو حذف کر دیں گے ہم، تو یہ بن جائے گا اضربن. دیکھو اضربن، اس کے بعد پھر جا کو حذف کریں گے تو اضربن بن جائے گا، پھر اضربان بن جائے گا، پھر اضربنان بن جائے گا. یعنی یہ سارا جو ہے نا یہ اضربن، اضربان، اضربن، اضربن، اضربان، اضربنان، یہ سارا کہاں سے بنے ہیں؟ یہ سارا اضرب سے بنے ہیں. یہ سارے جو ہے نا کیا ہے کہ اضرب سے بنیں گے. اس کے بعد پھر امر حاضر معلوم با نون تاکید خفیفہ، اضربن، اضربن، اضربن. تو یہ اب ہماری یہ جو ہے نا یہ گردان پوری ہوئی امر حاضر معلوم کی. تو امر حاضر معلوم کی گردان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اضرب سے شروع ہوتی ہے. جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اضربن، 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 اضربان، اضربنان، اضربن، اضربن، اضربن. جی ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پہلے آپ کو صاحب تھوڑی یہ ابھی کچھ سمجھ رہا ہوں ذرا ہلکا ہلکا. صاحب جس طرح اچھا یہ امر حاضر معلوم بے لام جو آپ بتا رہے ہیں وہ اضرب، اضرب، اضربا، اضربو، یہ والی گردان ہی آ رہی ہے نا؟ میں بھی اسی کو کھول رہا تھا. ہاں یہ یہاں تک پورا ہوا، یہ ادھر بن تک پورا ہوا. یہ امر کی گردان ہے، یہ صحیح. امر حاضر معلوم بے لام کی گردان یہاں تک پوری ہوئی ہے. ادھر بنت، ادھر بنت، ادھر بن تک، ادھر بن تک. صاحب جی 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 فیروز، یہ جو ادھر اضرب سے ادھر بننا، یا یہ جو اضرب نام تک ہو گیا، لیکن یہ ادھر بن اور ادھر بن، ادھر بن سکی خفیفہ جو ہے ہاں وہ یہ بھی کس اسے، یہ دیکھو نا، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو میں بات بتا دوں کہ دیکھو ادھر با میں الف ساکن ہے جی. اس کے بعد ہم ایسا حرف ملائیں کہ جو متحرک ہو، اور نون تاکید خفیفہ تو پہلے ہی ساکن ہوتا ہے. جی ادھر با کے آخر میں اگر ہم نون ساکن ملائیں تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے، ادھر بان صحیح نہیں ہوگا. نہیں پڑھ سکیں گے نا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. دیکھو نا، اس کے نون تاکید ثقیلہ کے 6 صیغے ہیں اور نون تاکید خفیفہ کے 3 صیغے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اضرب کے آخر میں تو ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم فتح دے سکتے ہیں، لیکن اضرب الف کیونکہ ہوتا ہے ساکن ہے، اس وجہ سے وہاں پر نہیں مل سکتا. اور اس کے بعد پھر جو اضرب میں کیا کریں گے؟ ہم واو کو حذف کر دیں گے، واو کو حذف کر دیں گے، پیش کو اس کی جگہ باقی رکھیں گے تو نون ساکن ملائیں گے تو یہ اضرب بن جائے گا. اور یوں اضربی، جی اضربی میں کیا کریں گے؟ یا کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ با کو کسرہ ہے تو اضربن بن گیا. اب اضرب با کے آخر میں نہیں لگ سکتا کیونکہ خود الف ساکن ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اضربنا، اضربنا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر دیتے ہیں الف. دیکھو یہ الف، اضرب کے بعد جو ہے الف دینا پڑے گا. 2 نون اکٹھے نہیں آ سکتے، 2 نون اکٹھے نہیں آ سکتے. جو 2 نون اکٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں الف لایا جاتا ہے. تو یہاں پر الف لایا گیا ہے. تو اگر ہم اضربنا کے آخر میں الف لاتے ہیں تو الف بن جائے گا ساکن، اور ساکن بن جائے گا الف، اس کے بعد پھر نون ساکن آ جائے گا. تو ظاہر بات ہے اس کا پھر نون تلفظ نہیں ہو پائے گا. نون جی گرا دیا مطلب جائے گا صاحب اس میں. اضرب ہاں اور اضربا اور اضربی یہ ہاں 3 سے خفیفہ میں آئے ہیں. خفیفہ میں 3 سے آئیں گے، اضرب، اضربو، اضربی. ہاں اضرب، اضربو، اضربی صحیح. باقی دونوں اضربا اور اضربن سے نہیں آئے گا. ٹھیک. جی رفیق بھائی کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں یعنی نون تاکید ثقیلہ کے 6 صیغے آتے ہیں اور نون تاکید خفیفہ کے کل 3 صیغے آتے ہیں. اب یہ ہماری گردان امر حاضر کی پوری ہوئی. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اضربن، اضربان، اضربن، اضربن، اضربان، اضربنان. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اضربن، اضربن، اضربن. اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ صرف کبیر امر حاضر مجہول، یہ قدر مشکل نہیں ہے، یہ نہایت آسان ہے. کس طرح؟ اب دیکھو لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا. پھر اس کے بعد پھر نون تاکید ثقیل آ جائے گا، لتضربن، لتضربان، لتضربن، لتضربن، لتضربان، لتضربنان. پھر اس کے امر حاضر مجہول کے 3 صیغے آ جائیں گے، لتضربن، لتضربن، لتضربن. یہ بھی استاد اسی طرح ہی ہے، ہاں یہ بھی اسی خفیفہ طرح کی ہے. طرح ہی صحیح ہے.
بس لے کا استعمال ہو جائے گا، لے تو ہاں جیسے لگا دیں گے. جی جی رفیق بھائی یہاں تک سبق کافی ہے یا آگے ہونا چاہیے؟ بس بس کافی دگیر خفیف ہے نا، اتنا یہاں کافی ہے. اصل میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے یہاں کیا ہے کہ تھوڑا نیٹ پرابلم بن گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سبق کا جو ہے نا وہ میں کبھی اپسیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ نیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا. نہیں ابھی آخر میں ٹھیک، ابھی آخر میں آواز آپ کی ٹھیک ہو گئی، کوئی معافی مشکل ہے. میں نے اب اس کا دوسرا حل کیا ہے نا کہ میں لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی میں باہر بیٹھا ہوں. نہیں وہ یہ ٹیکنیکل ایرر تو سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا جی میں ٹیکنیکل ایرر تو یہ سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا. ہاں اللہ خیر کرے انشاءاللہ، کوئی نہیں، اللہ اللہ بہتر فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ فی امان اللہ. سر چھوٹی سی ایک گزارش کرنی تھی. جی جی حکم کریں. سر ایک بھائی ہیں، انہوں نے بڑی مطلب کہ حکمت کے ساتھ رہنمائی کرنے کی کوشش کی کہ آپ جب یعنی کہ جب مصروف ہوں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی جی تو میں نے سلام کیا تھا، تو کیونکہ میں نے ایک حدیث میں نے پڑھی کہ جس ٹائم آدمی کسی بھی جگہ پہ جائے تو سلام لازمی کرے، یہاں تک کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو تب بھی آنے والا سلام کرے تو نماز پڑھنے والے جواب نہیں دیں گے، لیکن وہ ہاتھ سے اشارہ کریں گے، لیکن پھر بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں. تین سے چار جگہ ایسی ہیں جہاں پر سلام نہیں کیا جاتا. نمبر ایک کہ آدمی وضو کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا، وضو کر رہا ہو ساری نماز پڑھ رہا ہو تو بھی جو ہے کہ اس کو سلام نہیں کیا جاتا. جو قرآن پاک تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بھی جو ہے کہ سلام نہیں کیا جاتا. اور جب آذان چل رہی ہو تو اس وقت بھی سلام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ ایون میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو اس دوران بھی سلام نہیں کرنا. ہاں بالکل بالکل، کھانا کھانے کے صاحب دوران یہ وضو کے دوران سلام نہیں کیا جائے گا؟ نہ وضو کے دوران سلام نہیں کیا جائے گا. وضو کے دوران، نماز کے دوران، کھانے کے دوران، قرآن پاک پڑھنے کے دوران، اذان کے دوران، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک تلاوت کے دوران جو ہے کہ سلام نہیں کیا جاتا. استاد وہ تو بالکل بجا فرمایا، لیکن اس میں کوئی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں حدیث کا؟ ہم اس کو جی ہاں میں بالکل اس میں دے سکتا ہوں. اس میں جو ہے کیا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، لیکن میں ابھی میرے ذہن میں چلے کل دے دیجیے گا، کوئی بات نہیں، کل بتا مستعد نہیں ہے صحیح طریقے سے. ویسے جو ہے کام صاحب اللہ جانے کے میں مستعد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل حدیث شریف میں جو ہے کیا ہے کہ یہ آتا ہے اس طریقے سے. تو جی ٹھیک ہے. ان کاموں میں آپ خیال رکھا کریں، وضو کے دوران، نماز کے دوران، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران، اور اس طریقے سے کھانا کے دوران اور نماز کے دوران. بجاؤ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ حافظ.